یہ ایک دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ دعا کیا کرتے تھے. اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک. ایک ایک جملے کو دیکھو ذرا، کئی جملوں پر مشتمل ہے. تو ایک جملہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی خشیت، اتنی خشیت مانگتے ہیں کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے. اب ذرا سوچو، الفاظ ذرا غور کرو. خشیت کے معنی ہے ڈر، لفظی معنی یہ ہے، لیکن عام طور سے جو اصطلاح شریعت میں خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ اور محبت کی وجہ. ایک ڈر تو ہوتا ہے سانپ بچھو کا، موذی چیزوں کا، اور ایک ڈر ہوتا ہے کسی کی عظمت کا. باپ ہے مثلا، اس کی عظمت دل میں ہے، محبت دل میں ہے، اس کا ڈر یہ ہے کہ وہ ڈر ضروری نہیں کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ مجھے مارے گا یا مجھے سزا دے گا، بلکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا اتنا بڑا محسن ہے تو کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ جو اس کے دل پر گراں گزرے، یا دل اس کا میری طرف سے مقدر ہو جائے. اس میں مار پیٹ کا ڈر ضروری نہیں، بلکہ عظمت اور محبت کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کی خشیت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت یا اللہ کا ڈر، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے بھی ہوتا ہے، لیکن خشیت در حقیقت اس کا نام ہے کہ باری تعالیٰ کی عظمت کا تصور کر کے، اس کے جلال کا تصور کر کے، اس کے جمال کا تصور کر کے، اس کے کمال کا تصور کر کے، اور یہ تصور کر کے کہ اس نے مجھے کس طرح پالا، کس طرح میری پرورش کی، کس طرح مجھے اب بھی پرورش کر رہا ہے. تو کوئی میری بات ایسی نہ ہو جو اس کو ناگوار ہو، اس کو ناپسند ہو. اس کو خشیت کہتے ہیں. اب اگر یہ ڈر بیٹھ جائے اور مکمل ڈر ہو، اس میں یہ بھی شامل کہ اس کی عظمت کے خلاف نہ ہو، اس میں یہ بھی شامل کہ کہیں وہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. یہ ساری باتیں جو ہیں اگر یہ خوف دل پر مسلط ہو جائے پورا کا پورا مکمل، تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اگر خوف اس کے دل پر اتنا طاری ہو جائے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا خوف مطلوب نہیں ہے. مکمل خوف، کہ خوف ہی خوف ہو، اس میں دوسرا کوئی پہلو نہ ہو، یہ مطلوب نہیں ہے. بلکہ اللہ ہم اتنی آپ کو اتنی خشیت چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، یعنی وہ خوف ہو جو ہمیں گناہوں سے روک دے. بس اتنا چاہیے. پورا خوف تو ہم اس کا تحمل نہیں ہمارے اندر. پورا خوف اگر ہو جائے تو اللہ بچائے، جن لوگوں پر حالت خوف بہت زیادہ طاری ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو. اور وہ خوف اس کو جو اپنے روزمرہ کے جو فرائض ہیں یا روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو ادا کرنے سے روک دیتا ہے. بہت بعض مرتبہ خوف کی حالت لوگوں پر اس درجہ طاری ہو جاتی ہے، اور میرے سامنے کئی مثالیں میرے سامنے بھی آئیں کہ خوف ان پر اس درجہ طاری ہو گیا کہ ہر وقت بس وہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ مبہوت ہوتا ہے، اور ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس ہر وقت ڈرا ہوا ہے، تو وہ نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ کسی سے بات کر سکے. تو وہ اتنی خشیت نہیں چاہیے اللہ، بلکہ اتنی چاہیے کہ جو آڑ بن جائے گناہوں سے، یعنی وہ خوف کی وجہ سے ہم گناہ سے بچے رہیں. ایک جملہ، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. ارے اللہ آپ کی اطاعت اتنی چاہیے کہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں. کیا معنی کہ طاعت کا حق تو کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طاعت کا، اس کی عبادت کا، اس کی طاعت کا کون کر سکتا ہے؟ جو
اللہ جل جلالہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو جلال ہے، جو اکرام ہے، وہ اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی انسان اگر سجدے میں پڑا رہے تب بھی حق تو نہیں ادا ہو سکتا. لہذا یا اللہ ہمیں طاعت تو چاہیے آپ کی کہ ہم آپ کی عبادت میں رہیں، لیکن اتنے عبادت کریں جو ہمیں جنت تک پہنچا دے بس.